مختلف مرحلوں سے گزری، مختلف علاقوں خطوں میں، دنیا کے مختلف گوشوں میں ہمیں بھی عروج و زوال کی داستانوں سے سامنا پڑا ہے، ہمیں بھی اس کا سابقہ ہوا ہے۔ ہم کہیں عروج پر گئے ہیں اور کہیں پھر ہم نے اپنا راستہ بدلا ہے، غلط کام کیے تو وہاں ہمیں زوال ہوا، وہاں ہمیں یقیناً ذلت اٹھانی پڑی۔ اللہ نے ایک لمبی تاریخ ہماری ایسی گزری ہے، بڑی لمبی تاریخ، جس میں پوری دنیا پر بحیثیت مجموعی مسلمان پوری دنیا پہ غالب طاقت بن کے رہے، ایک مرکز کے گرد متحد ہو کے رہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں، پھر گیپ آ گیا، خلا آ گیا، پھر ہمارا دشمن ہمارے اندر داخل ہو گیا، پھر ہم اندر سے کمزور ہونے لگے، پھر اختلافات کا شکار ہو گئے، پھر ہمارے ایمان میں وہ قوت طاقت جو پہلے تھی وہ ماند پڑ گئی، ہمارے عمل کا بگڑنے لگے۔ نفاق منافقت کی جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی، منافقت کے علامت، وہ سب ہمارے اندر پیدا ہو گئے، جھوٹ ہمارے اندر رائج ہو گیا، بے ایمانی ہمارے اندر پھیل گئی، دھوکہ دہی ہمارے اندر، ہماری جڑوں کے اندر داخل ہو گئی، قتل و قتال، ایک دوسرے کو مارنا، لڑنا، قتل کرنا، یہ ہمارے یہاں عام ہو گیا۔ غرض بے شمار خرابیاں جب مسلم معاشرے میں پیدا ہو گئی تو اتنا لمبا دور حکومت، طویل ترین تاریخ مسلمانوں کی، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی ہیبت و تمکنت، بالآخر اقتدار، وہ عروج، وہ سینٹریسٹی، وہ مرکزیت، وہ ہمارا غلبہ و استحکام، وہ پھر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ پھر ہم مغرب کے ہاتھوں میں، مغربی طاقتوں نے اپنے آپ کو یکجا کیا اور انہوں نے پھر ہمیں اپنا معمول بنا لیا۔ ہمارے اندر جو خلا پیدا ہوئے تھے، اس خلا کو انہوں نے اپنی افکار، اپنے نظریات کے ساتھ بھرنا شروع کر دیا۔ ہمارے اندر جو عملی کمزوریاں داخل ہوئی تھیں، اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنانا شروع کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ ہمارے ہاتھ سے سلب ہو گئی، خلافت ہمارے ہاتھ سے چھن گئی، مرکز ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور پھر اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مغربی دنیا نے ہمیں قومیتوں میں، برادریوں میں، نسل اور رنگ کے چکروں میں الجھانا شروع کر دیا۔ پھر یہ نعرے لگے اور قوم پرستی اور نسلیت و لسانیت کو دنیا کے لیے جدید سیاست کے اصولوں کے طور پہ اور جدید سیاست کی بنیادوں کے طور پہ پوری دنیا میں رائج کیا گیا۔ مسلمان جو زوال پذیر تھا اور جو اپنے مرکز سے جدا ہو چکا تھا اور مرکزیت سے محروم ہو گیا تھا، کتاب و سنت کی خالص اور بے آمیز تعلیم اس کے دماغ سے محو ہو گئی تھی، نظریات اس کے کمزور پڑ گئے تھے، اسلامی نظریات، اسلامک تھیولوجی، اسلام کا فلسفہ حیات، اس کا تصور مسلمان کے درمیان ماند ہو گیا تھا۔ لہذا اس دھندلاہٹ میں اور گرد و غبار کے اس ماحول میں مسلمان فرق نہیں کر سکا کہ جو چیز میں قبول کر رہا ہوں اور مغرب سے مستعار لے رہا ہوں اور وہاں سے جو کچھ میرے اندر امپورٹ ہو رہا ہے، تو یہ اسلام سے کتنا مطابقت رکھتا ہے، اس کے اندر کتنی سچائی ہے، یہ میرے لیے کوئی شفا کا نسخہ ہے یا زہر کا ٹیکہ۔ اس بات کا فرق کیے بغیر مسلمان نے دونوں ہاتھوں سے سب کچھ قبول کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں عالمگیر وحدت، عالمگیر مرکزیت کی سب سے بڑی مثال قائم کرنے والا مسلمان، پوری انسانی برادری کے لیے سب سے زیادہ مضبوط پلیٹ فارم
قائم کرنے والا مسلمان اقوام متحدہ سے بھی کہیں زیادہ مضبوط، لیگ آف نیشنز سے بھی کہیں زیادہ پاورفل، یورپین برادری اور بڑی بڑی ریاستوں اور بڑی بڑی طاقتوں، قوتوں اور مرکزیتوں سے کئی زیادہ مضبوط، طاقتور، تندرست اور توانا پلیٹ فارم رکھنے والی قوم، آج اس کا حال یہ ہو گیا کہ قومیت، وطنیت، رنگ، نسل، علاقائیت ان چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹ کے اس قدر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اتنی منقسم ہو گئی وہ قوم کہ ان کی قومیتیں بدل گئیں۔ ایک قوم کی کئی قومیتیں بن گئی، ایک قوم کی کئی قومیتیں بن گئی، ایک مرکز کے کئی مرکز بن گئے، ایک نظریے کے کئی نظریے بن گئے، ایک طاقت کئی اکائیوں میں بٹ گئی، اور سب نے اپنی اپنی پہچان کے جھنڈے کھڑے کر لے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ہمیں تقسیم کر دیا گیا، اور سب ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے لگے۔ سازش یہی تھی کہ انہیں اتنی اکائیوں میں بانٹا جائے کہ کبھی یہ دوبارہ غالب آنے کا خواب بھی نہ دیکھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے ذہنوں سے یہ بھی مٹا دیا گیا، اور ہمارے بچے، ہماری نسلیں یہ بھی بھول گئے کہ مسلمان کی اصل قوت و طاقت کا سرچشمہ کیا تھا۔ طاقت تو گئی، مرکز تو گیا ہی گیا، یہ بھی بھول گئے کہ وہ مرکز کھڑا کس پہ تھا۔ تو وہ ہماری آئیڈیالوجی تھی، وہ ہمارا نظریہ تھا جس نے ہمیں یکجان کر دیا تھا، وہ نظریہ تھا جس نے 1500 سال تک ہمیں سیراب کیا تھا، اور آج بھی سیراب کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ وہ نظریہ تھا جس نے ہماری بنیادیں بنائی تھی، یہ وہ نظریہ تھا جس نے ہمیں ایک پہچان دی تھی۔ قرآن حکیم نے علم سے والناس تک اسی نظریے کو کبھی کسی لفظ سے کبھی کسی لفظ سے تعبیر فرمایا۔ ایک جگہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ پکڑ لو، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ نظریہ تھا، یہ وہ رنگ ہے، اللہ کا رنگ جو ہمیں اسلام نے دیا تھا، جو ہمیں بارگاہ رسالت سے ملا تھا، یہ وہ تھا۔ اسی رنگ کے اندر وہ روح موجود ہے جس سے یہ رنگ ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب سے سچی پکی غیر مشروط وابستگی، آپ کی محبت اور ہمیشہ کی اطاعت اور غلامی کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ تھی اس رنگ کی اصل روح جس نے یہ رنگ ہم پہ چڑھایا اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ تعلق ہے۔ تو آج بدقسمتی یہ ہوئی کہ اتنے دور ہوئے، ایسے بکھرے، ایسے منتشر ہوئے ہیں کہ بچے اس حقیقت سے بھی آج ہمارے غافل ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں اس حقیقت سے دور جا رہی ہیں، اور اب ہم جس طرف منہ ہمارا کر دیا گیا اسی طرف منزل کی تلاش میں نکل رہے ہیں، اسی طرف اپنی منزل ڈھونڈ رہے ہیں۔ بیک ٹو ہوم، گھر کی طرف واپس آنے کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں، کچھ لوگ اپنی بنیادوں کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگ اپنی پہچان دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے گمراہ کر دیے گئے، ایسے ایسے گمراہ لیڈر پیدا ہو گئے، ایسے ایسے گمراہ لیڈر، ایسے ایسے خام خیال مفکر، ایسے ایسے آوارہ ذہن قسم کے دماغ پیدا کر دیے گئے کہ جو ہمیں آندھیوں طوفانوں کے اندر کہیں تباہی و بربادی سے دوچار کرنے کے لیے لے کر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہمیں ایک ایسی گرداب میں پھنسانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں واپسی کا کبھی راستہ ہی نہ ملے۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی تباہی، بربادی اور ذلت و خواری سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔
اس نظریے سے دور کر کے، اپنے ماضی سے بھٹکا کے، اپنی اصل پہچان سے بیگانہ کر کے، وہ ہمیں ہمیشہ کی ذلت و خواری ہمارے منہ پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ وہ بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت دنیا کی، عالم اسلام کی۔ علامہ نے کہا تھا، مجھے یہ ڈر ہے کہ آواز آئے تجدید، مشرق میں نہ ہو تقلید فرنگی کا بہان۔ انہوں نے کہا تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ غلامانہ ذہنیتیں جن کے ضمیر ہی بدل گئے، سوچ کا معیار ہی بدل گیا، جن کے دائرہ فکر میں خدا کا، اس کے رسول کا اور نظریہ توحید کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، جو دین کے بنیادی فکر سے ہی ناآشنا ہے۔ اب بتائیے، ایک رنگ یہ ہے جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھا لیا، جس میں ان کی ترجیح نہ خدا ہے، نہ خدا کا رسول ہے، نہ آخرت ہے، نہ قبر و حشر کا معاملہ ہے، نہ جنت دوزخ کا سوال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں، جیسے ہی بھٹکیں، جو بھی کہیں، ان کی ترجیح کچھ اور ہے۔ علامہ نے ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بنا کر کہا تھا کہ کریں گے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ دانش فرنگ کا جو سرما ہے، جو چراغ ہے، جو روشنیاں ہیں، وہ مجھے خیرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میری آنکھوں میں جو سرما ہے وہ خاک مدینہ و نجف کا سرما ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم، ایک اسلامی معاشرہ ہے اور ایک غیر اسلامی ہے، ایک اسلامی ماحول اور ایک غیر اسلامی، ایک قوم ہے جو کچھ اور نظریہ اور عقیدہ رکھتی ہے اور ایک دوسری قوم۔ تو کہتے ہیں کہ وہ قوم مسلمان وہی قوم ہے، وہی ماحول اور وہی معاشرہ کہ جس کی آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما ہے، جس کی ترجیح خدا اور اس کا رسول ہے، جو اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے، جو صبغت اللہ ومن احسن من اللہ، اس صبغہ کا پیکر ہے، اللہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، یا کم از کم اس کی بات کرتا ہے، اس کو اپنی اصل اور ترجیح قرار دیتا ہے، وہ ایک قوم ہے۔ اب یہ قوم اس نظریے پہ کھڑی ہے۔ دنیا نے اسی تصور کے مقابلے میں یہ جدید دنیا استوار کی ہے۔ عالمی طاقتوں نے، مغرب کے استعمار نے دراصل اسی تصور کا مقابلہ کرنے کے لیے نیا ماحول دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے نظریے کے مقابلے میں دوسرے نظریات دنیا میں رائج ہوئے، ہماری فکر کو دنیا کے مختلف افکار کے ذریعے چیلنج کیا گیا، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے تمدن کو ایک دوسرے تہذیب اور دوسری ثقافت اور دوسرے تمدن کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا، ہماری بنیادوں کو ہلا کر، ہٹا کر، بدل کے کچھ اور بنیادیں ہماری جڑوں کے اندر داخل کی گئیں۔ یہ سب ہوا، اور یہ سب اس وقت ہوا جب مسلمان کمزور ہو گیا، جب اس کی مرکزیت اس کے ہاتھ سے نکل گئی، جب وہ بکھر گیا، منتشر ہو گیا۔ وہ اس طرح جیسے کوئی ریوڑ بکھر جائے اور اس کا گلہ بان اس کے ساتھ نہ رہے اور اسے خوف نہ ہو اور کوئی اس کو کنٹرول نہ کرے، تو پھر جس بکری کا منہ جہاں ہوتا ہے وہ وہیں چل دیتی ہے۔ تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں گھر واپس جا رہی ہوں یا کہیں جنگل میں بھٹکنے جا رہی ہوں، کسی بھیڑیے یا کسی خوخوار درندے کا لقمہ بننے جا رہی ہوں۔ مسلمانوں کا بھی یہ لشکر اسی طرح بکھرا، اور پھر دنیا کے خوخوار درندوں نے اور خوفناک بھیڑیوں نے مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، نظریات، بنیادیں یہ سب نگلنا شروع کر دیا، اور ہمیں مختلف حوالوں سے کھا کے، کاٹ پیٹ کے ہمیں اتنے ٹکڑے کر دیے، اتنا کمزور کر دیا کہ اب مسلم معاشرہ ایک ایسے بدن کی طرح کھڑا ہے کہ جس کا کہیں دست و بازو نہیں ہے تو کہیں پیر سلامت نہیں، اس کے جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، انتہائی کمزور حالت میں ہم پڑے ہیں۔ یہ کیفیت مسلمان کی ہو گئی، یہ سب